بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm اریز سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اریز ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم قسط کی طرف۔ یہ شب پتہ نہیں کس طرح نوالے اپنے گلے سے اتارا تھا۔ فریال کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے نیچے آ کر بہت خوشی سے بتایا کہ یہ شب اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ضرور کھائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا۔ اور اب یہ عہد کس شرط پر ہوا تھا وہ تو فریال نہیں جانتی تھی، لیکن اپنے بھائی کے حوصلے پر حیران ضرور تھی۔ اوئے ہوئے، اس کی حیرانگی تو یہی سن کر کم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کا اٹالین فوڈ دیسی مسالوں کے ساتھ کھانے کو تیار ہو گیا۔ اٹالین نہیں، وہ چائنیز سی ہے اس دفعہ، بیچارہ یہ شب۔ اور اب وہ کھا رہا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھا امی تو پرہیزی کھانا کھا رہی تھی کیونکہ انہیں زیادہ مسالوں والے کھانے بند تھے، لیکن وہ یہ شب کو دیکھ کر پریشان تھی جو بڑی مشکل سے نوالا حلق سے اتار رہا تھا۔ امی کو ڈاکٹر نے ہر طرح کا تیز مرچ مسالے والا کھانا بند کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس سزا سے بچ گئی تھی، اور فریال نے تو پہلے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ کھانا اس کے بس سے باہر ہے۔ تب اس کا پیارا سا بھائی اپنے میدے پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ ارشم نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اوئے ہوئے، بہت گندا، انتہائی فضول، اس سے گندا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ اوئے ہوئے، اس نے صاف کوئی سے کہا تو ارشم کا منہ بن گیا، جبکہ فریال کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ لیکن فکر نہ کرو، میں پھر بھی کھا رہا ہوں، پورا کھاؤں گا جتنا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ڈونٹ وری، وہ اس کے گال کھینچتا بہت پیار سے بولا تھا۔ اللہ بھائی، اگر اتنا ہی خراب بنا تو کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ اس طرح کے وعدے پورے کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کے معدے کا سوال ہے۔ ارشم کو برا نہیں لگے کیونکہ اس نے خود کھانا چکھا تھا، لیکن پھر کہتی ہے کہ اٹالین فوڈ ایسا ہی گندا سا ہوتا ہے۔ فریال کو اپنے بھائی پر ترس آیا تھا، تبھی تو اس کی اور اپنی سیکرٹ باتیں بھی اسے بتا گئی جس پر ارشم نے اسے گھورا تھا۔ نہیں فریال، میں یہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے تمہاری بھابھی سے وعدہ کیا، پر میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ وہ ایک نظر ارشم کی طرف دیکھتا پھر سے اپنے اوپر ظلم ڈھانے لگا تھا۔ اوئے ہوئے، جبکہ ارشم کی حالت خراب ہو رہی تھی، رات کا سوچ سوچ کر وعدہ تو وہ کر چکی تھی، لیکن اب اسے وعدے کو یشب کو اتنا سیریس لینا پریشان کر رہا تھا۔ یشب تو اس کی چھوٹی سی بات کو ضرورت سے زیادہ ہی سیریس لے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جس طرح وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، چھوڑنے والا وہ اسے بھی نہیں تھا، نہ قدے بھی نہیں۔ یشب بس کریں، اچھا نہیں ہے تو کیا ضرورت؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ اسے اس پر نہیں خود پر ترس آیا تھا۔ نہ ارشم، میں یہ پورا کھاؤں گا، وعدہ کیا، میں اپنے وعدے نہیں توڑتا اور نہ ہی دوسروں کو توڑنے دیتا ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ زومانی انداز میں بولا تو ارشم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے 2 گھنٹے پہلے والی ملاقات یاد آ رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایک دن میرے ہاتھ کا بنایا اٹالین فوڈ نہیں کھا سکتے، جس پر یشب نے بڑے پیار سے کہا کہ تمہارے لیے تم اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میری جان کا ٹوٹا، تم ساری رات نبھانے کا وعدہ تو کرو۔ اور پھر اس بات پر ارشم نے بھی بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا بنا پورا کھانا کھائے گا تو جس کے حساب سے ناممکن تھا تو وہ اس کے ساتھ ساری رات جاگے گی۔ اور اب وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا اور ارشم کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سب کی حیرانگی کو نظر انداز کیے پلیٹ خالی کر چکا تھا۔ کھا لیا میں نے آپ کا بنا ہوا انتہائی فضول اٹالین کھانا۔ مجھے سے بہت بڑا محاذ فتح کر کے فارغ ہوا تھا۔ بھائی میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے، فریال اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ جب اذان شروع ہوگی اور امی عشاء کی نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کرسی پر پیچھے کی طرف سر کے لیٹنے والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا یشب؟ وہ آگے ہو کر فکر مندی سے بولی تو یشب کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ تم اپنی خیر مناؤ میری جان کا ٹوٹا، کیونکہ یہ سب کھلانے کے بعد تم ٹھیک نہیں رہو گی، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ اس کی دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے زمانی انداز میں بولا۔ اس کی دھمکی پر اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ جب تھوڑی سی دیر میں فریال اس کے لیے چائے لے آئی۔ شکریہ فریال، چائے سے زیادہ اس وقت مجھے کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، وہ چائے تھامے بولا تھا، جبکہ فریال اسے چائے دے کر امی کے لیے چائے لیے اندر چلی گئی تھی۔ نپٹا لو اپنے سارے ضروری کام، تب تک میں امی کی دوائی دے کر آتا ہوں۔ وہ کپ اٹھائے اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ ارشم کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اللہ جی آج بچا لیجیے مجھے، آئندہ ایسی کوئی شرارت نہیں کروں گی، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن آج تو یشب کے کچھ اور ہی ارادے تھے۔ کیا ضرورت ہے فضول شرط رکھنے کی؟ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جتنا برا کھانا اس نے بنایا یشب ہرگز نہیں کھایا جائے گا اور وہ اس کے رومانس سے بچ جائے گی، لیکن نہیں، یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ اندر داخل ہوا تو بابا نے بس ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض تھے۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی شاکر، ہاں لیکن تم میری ایک بات سن لو۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہم کل صبح یشب کے گھر جا رہے تمہارا رشتہ لے کر، اب میں اس معاملے میں کسی طرح کی تاخیر نہیں ہونے دوں گا، وہ جو سیٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ بابا آپ کی نظروں میں کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ انہوں نے غصے سے پاس کھڑی اپنی بیگم کو دیکھا، کیونکہ ان کے مطابق سارا قصور ان کی بیگم کا ہی تھا، جن کے بے چاہ لاڈ پیار کی وجہ سے آج ان کا بیٹا ان کے روبرو کھڑا ان کے حکم کو ٹال گیا تھا۔ اچھا تو کتے سے تو ہی تھوڑی جنی تربیت کر لیندا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ تو ایک فیصلہ میرا بھی سن لو شاکر، اگر تم اس شادی سے انکار کرتے ہو پھر اپنی فضول ضد کو نہیں چھوڑتے تو تم سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا،
اور اگر تمہارا تعلق مجھ سے ختم ہوگا تو یاد رکھنا کہ تمہارا تعلق ہر چیز سے ختم ہو جائے گا. میری جائیداد پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا. تمہارا حصہ میری وراثت میں سے ختم ہو جائے گا. میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. وہ بہت غصے سے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے. ان کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس طرح کی کسی غلطی کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. بابا آپ کسی غیر کے لیے مجھ سے تعلق توڑیں. کیسے باپ ہیں آپ؟ کیا آپ میری بھلائی نہیں چاہتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہی پڑھے سب کی طرح ناکام ہو جاؤں، اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کروں؟ تو ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کسی غیر کے لیے مجھ سے تعلق توڑ سکتے تو میں بھی اپنی ذات کے لیے اسٹیپ کیوں نہیں لے سکتا؟ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا تو ایک فیصلہ میرا بھی سن لیجیے. میں کسی بھی قیمت پر فریال سے شادی نہیں کروں گا، اور اس ملک سے تو میں باہر نکل کر رہوں گا. وہ غصے سے کہتا بنا کسی کا لحاظ کیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ بابا بے یقینی سے دیکھتے رہ گئے. انہیں اپنے بیٹے سے اس درجہ بد لحاظی کی امید نہیں تھی. بیگم میری بات کان کھول کر سن لو. اگر اس نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں لحاظ نہیں کروں گا. یہ بات اپنے بیٹے کو ٹھیک سے بتا دو. اگر اس نے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا. وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے. جس طرح وہ غصے سے بے قابو ہو رہے تھے، انہیں ڈر تھا کہیں وہ اپنی طبیعت خراب نہ کر لے. اولاد ہی گندی. ایک کرشم پتہ نہیں کدھر چنگی نکل آئی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جاگ رہا تھا اور اس کے انتظار کر رہا تھا. ارے آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا. کیوں، تم میرے سونے کے بعد کمرے میں آنے والی تھی؟ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگا. نہیں تو میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی. وہ اس کے پاس آنے کی بجائے آنے کے سامنے چا رکی تھی. وعدہ یاد ہے یا پھر میں یاد کرواؤں؟ وہ اس کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا. وہ دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی چلی جا رہی تھی. یاد ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے، کچھ بھی یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی. تو وہ کھل کر ہنسا. اچھے بچے ایسی شرطیں نہیں لگاتے جس کے بعد جان عذاب میں پھنس جائے. ویسے وہ شرط نہ بھی لاندی تو پوری جان پھر بھی عذاب ہی کرنی سی. وہ مسکراتے ہوئے کہتا اٹھ کر اس کے قریب آیا. آپ نے جان بوجھ کر کھایا نا وہ گندا سا کھانا؟ وہ اتنا گندا تھا، اس کے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا، بہت برا تھا. وہ شیشے میں سے اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر بولی تھی. تو پھر تمہیں شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم خود چاہتی تھی نا کہ وہ گندا سا کھانا میں کھاؤں، تو کھا لیا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہاری قربت پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. وہ اس کے گرد اپنا حصار بنائے سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا. میری قربت پانے کے لیے یا پھر میرے لیے؟ اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے وہ آئینے میں اس کو دیکھ رہی تھی. ان دونوں کا ساتھ کتنا مکمل تھا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد جچتے تھے. تم تو میری ہو، تمہاری باتیں، ادائیں، شرارتیں، محبت سب میرا ہے. ہاں لیکن تمہاری قربت پانے کے لیے مجھے تمہارے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. تمہارے پاس آنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ویسے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میری بیوی اتنی شرمیلی ہوگی کہ میری قربت سے بھاگنے کے لیے مجھے انتہائی بد ذائقہ کھانے کھلائے گی. وہ ہنستے ہوئے بولا. ترشم بھی شرارت سے مسکرا دی. اور مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک نکلیں گے کہ مجھے آپ سے دور بھاگنے کے لیے بہانوں کی ضرورت ہوگی. لڑکیوں کو رومانٹک شوہر چاہیے ہوتا ہے. وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی گردن میں اپنے رب رکھ گیا تھا. رومانٹک شوہر چاہیے ہوتا ہوگا؟ اتنا رومانٹک کسی کو نہیں چاہیے جو ہر وقت ہی اپنا رومانٹک موڈ آن رکھے. تو اس کا احسار توڑتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھتے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا گیا. نا شکریہ ہو تم بیوی، اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا، قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری. وہ اس کا دوپٹہ گردن سے نکالتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا. آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے جملے میں اظہار تلاش کرتے ہوئے کہنے لگی تو یشب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. تو بتاؤ کیا نہیں کرتا؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوتا پوچھنے لگا. ہم فلم دیکھنے والے تھے نا. اس کی گرم سانسوں کی حدت اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس سے کچھ یاد کروانے لگی. انتہائی چھچورے ہیرو کی انتہائی چھچوری مووی ہے، سوچ لو. اس کے کانوں کی لو پر لب رکھتا ہوا اس کی مہکتی ان سانسوں کو قید کرنے لگا. مجھے دیکھنی ہے. اس کی قربت سے گھبراتے ہوئے بولی تو یشب نے گھور کر اس کا چہرہ دیکھا. اس ہیرو سے زیادہ ہینڈسم ہے تمہارا ہیرو. اس نے ناراضگی سے کہا تو یشب کی ہنسی نکل گئی. میں نے پھر بھی فلم دیکھنی ہے، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لو. انتہائی چھچورے ہیرو کی چھچوری سی فلم، اور پھر میں اپنی چھچوری فلم دکھاؤں گا. پھر اگر کسی طرح کا اعتراض اٹھایا نا تو اچھا نہیں ہوگا. وہ جیسے اسے وارن کر رہا تھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فلم تو میں ضرور دیکھوں گی. وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو یشب اٹھ کر بیٹھ گیا. ہاں لیکن اسے اپنے حصار سے نکلنے نہیں دیا. وہ پوری طرح سے اس کے بازو میں قید تھی. تھوڑی دیر میں وہ ٹی وی پر کوئی فلم ڈھونڈ رہا تھا. کچھ دیر میں وہ اسے ایک انتہائی رومانٹک انگلش فلم ملی تھی جس میں ہیرو کی حرکتیں تو ضرورت سے زیادہ ہی بے باک تھی. یہ اچھی نہیں ہے یشب، کوئی اور لگائیں. ہیرو کو شرٹ لیس کسی لڑکی کے پیچھے جنگل میں کہیں جاتے دیکھ کر وہ بولی. نہیں مجھے تو یہی دیکھنی ہے. اب تم بھی چپ چاپ میرے ساتھ یہی فلم دیکھو. نہیں مجھے نہیں دیکھنی یہ والی فلم، مجھے ڈرانی فلم مووی دیکھنی ہے، چڑیل والی لگائیں. اوئے ہوئے وہ بولی تو یشب نے حیرت سے دیکھا جبکہ وہ خود کو بہت زیادہ بہادر ظاہر کری تھی. یشب نے کندھے اچکا کر کوئی ڈرانی فلم ڈھونڈنی شروع کی. ویسے مجھے ہارر پلس رومانٹک مووی زیادہ پسند ہے. وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنا دھیان ٹی وی اسکرین کی طرف کر چکا تھا. ہاں مجھے صرف ڈرانی موویز اچھی لگتی ہیں، رومانٹک فلمیں مجھے نہیں پسند. وہ بولی تو یشب کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے پوچھا تھا.
ڈر؟ فلموں سے کون ڈرتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اس انداز میں بولی کہ ارشد اس کی بہادری پر متاثر ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، چلو کوئی نہیں، فلم تو بعد، لگن تو بعد ساریاں بہادریاں نکلیں گی۔ ویسے اگر میں اپنی بات کروں، مجھے ایکشن موویز پسند ہے، مجھے رومانٹک، ہارر، اس طرح کی کوئی فلمیں نہیں پسند، ایکشن ہونی چاہیے۔ جب کہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی ٹی وی کو، جب اچانک کی اسکرین پر کوئی ہارر سین شروع ہوا۔ سامنے سے آنے والی لڑکی ایک انتہائی خطرناک روپ دھار چکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے یشب کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ یشب بند کرے، وہ باہر نکل آئے گی، وہ چیختی ہوئی یشب کے سینے میں گھستی سے ٹی وی بند کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے چیخنے چلانے پر یشب خود بھی بوکھلا کر اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ یشم، کیا ہو گیا؟ وہ ٹی وی سے باہر نہیں آ رہی یار، وہ اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ جبکہ یشم بہت زیادہ گھبرا گئی تو اس نے ٹی وی بند ہی کر دیا، جبکہ اس کی تھوڑی دیر پہلے والی بہادری پر وہ ہنس بھی نہیں سکا، کیونکہ اس سے پہلے اندازہ ہو گیا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی بہادر ہے، ان شادی کے 2 مہینوں میں سمجھ گیا تھا۔ اوئے ہوئے، تو وہ نہ دکھاندی نا اپنی بہادری، خود ہی تو ڈرانی فلم دیکھنی تھی تم نے، اب کیا ہوا؟ دیکھو نا اپنی پسند کی مووی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئے۔ کیا ہو گیا، اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے ماتھے پر رب رکھے اسے پوری طرح سے اپنے بازو میں قید کر چکا تھا۔ آپ کتنے برے، میں تو بس ایسے کہہ رہی تھی، آپ نے سچ میں فلم لگا دی، اگر وہ باہر آ جاتی تو؟ وہ سوسو کرتی انتہائی معصومیت سے بولی تھی۔ نہیں آتی وہ، اور اگر آ بھی جاتی تو میں ہوں نا تمہارا محافظ، تھوڑی نا تمہیں کچھ ہونے دیتا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، بہادر بچہ بنو، یہ ہارر مووی سے نہیں ڈرا کرو۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتا اس کے سارے نقوش پر اپنے لبوں کی مہر لگا رہا تھا۔ پھر کس سے ڈرا کروں؟ وہ اس کے سینے سے لگی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ہاں میں نہیں ڈرتی آپ سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور اگر میں ڈرا دوں تو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ تو بھی نہیں ڈروں گی۔ وہ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر بکھرتا محسوس کر کے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ تو پھر اب میں تمہیں ڈرا کر ہی دم لوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر سایہ بنا گیا تھا۔ میں نہیں ڈروں گی۔ اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے وہ اس کی بےتاب سانسوں میں اپنی سانسیں قید ہوتے پا کر آنکھیں بند کر گئی، جبکہ وہ اس کی سانسوں پہ اپنی سخت مہر لگاتا اسے خود سے ڈرانے کی بجائے نرمی سے اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ڈرنے کی بجائے اس کی قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اس کی محبتوں کے رنگوں میں رنگتی چلی جا رہی تھی، خود کو اس کے نام کرتی صرف اس کی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھا جان، کیسے ہیں آپ؟ اور سنائیے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں نے سنا کہ آج کل آپ کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے۔ پھپھا جان کا فون آج تقریباً 1.5 ماہ کے بعد آیا۔ تقریباً 2.5 مہینوں سے وہ لوگ ان کی طرف سے رشتے کی امید کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو فریال کا ذکر کر رہے تھے، نہ ہی شادی کا۔ اتفاق سے کبھی پھپھا سے بات ہو جاتی تو ہو جاتی، ورنہ آج کل تو پھپھا جان نے اس کے سامنے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اتوار کے دن جب وہ ان کے گھر جاتا تو بھی وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ جدی اولاد ہی گندی ہو تو پھر منہ ہی چھپاندہ پھردا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایپی کوئی اور وجہ تھی وہ نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن اسے اپنی بہن کی پریشانی تو تھی۔ فریال کا ذکر تک کہیں نہیں چھڑ رہا تھا، اور یہاں اس کی بیوی سے صاف الفاظ میں یہی کہہ چکی تھی کہ وہ لوگ اس کی بہن کا رشتہ لے کر آنے والے ہیں، اور وہ ساری تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تو اشم سے دوبارہ بھی اس چیز کا ذکر کیا، جس پر اشم نے اسے بتایا کہ اس کے گھر میں سلسلے میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ حالانکہ امی نے یہی کہا کہ وہ لوگ رشتہ لانے والے ہیں، لیکن وہ لائے نہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شاکر سے ملک سے باہر نکلنے والی بات کلیئر کرے گا، لیکن امی نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی اونچ نیچ ہو، اور فریال کی طرف سے تو پریشانی بھی بہت تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن آج پھپھا جان کے فون کرنے پر اسے اچھا لگا تھا۔ ہاں بیٹا، طبیعت تو لگی رہتی ہے، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کر رہا تھا کہ کل انشاءاللہ میں تمہاری پھپھو کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا فریال کے رشتے کے سلسلے میں۔ میرے خیال میں اب یہ ذمہ داری نبھا دینی چاہیے، بہت وقت ہو چکا، فریال بھی ماشاءاللہ سے بڑی ہو چکی ہے، اب وہ ہمارے گھر آ کے رونقیں لگائے۔ وہ بولے تو یشب کے چہرے پہ جیسے سکون سا آگے اس نے اندر داخل ہوتی امی کے پاس بیٹھتے فون امی کو دیا تھا۔ جی بھائی صاحب، آپ ضرور تشریف لائیں، فریال تو آپ ہی کی بیٹی ہے، ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے، اب ہم بھی دیر نہیں کرنا چاہتے، امی نے فوراً کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ صبح تشریف لے آئیے، ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں گے۔ جی بالکل، ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں، آپ آ جائیں، ہم زبان دیں گے۔ امی پرسکون سی بول رہی تھی، جبکہ یشب نے کمرے میں داخل ہوتے اشم کو دیکھا جو اشارے سے پوچھ رہی تھی امی کی خوشی کی وجہ۔ کل آ رہے ہیں تمہارے امی ابو فریال کے رشتے کے سلسلے میں ڈیٹ فکس کرنے۔ اس نے بےحد خوشی سے بتایا تو وہ چہک اٹھی تھی۔ کیا سچ میں ابھی فریال آپ ہی کو بتا کے آتی؟ وہ خوشی سے باہر بھاگی تھی، جبکہ وہ بھی فون ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ارادہ سب سے پہلے وارث کو فون کرنے کا تھا، پھر آفس سے چھٹی کا انتظام کرنا تھا، پھر دراب اور زریاب کے ساتھ فاری اور فروہ کے صبح آنے کے لیے کہنا تھا۔ امی نے کال ختم کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو واپس اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ان کے چہرے کی خوشی سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ انہیں اس دن کا کتنی شدت سے انتظار تھا۔ وہ لوگ صرف بات کرنے نہیں بلکہ ڈیٹ فکس کرنے آ رہے تھے، یعنی شادی جلد سے جلد ہونے والی تھی۔ امی آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ کر لوں گا۔ لیجیے میں آپ کو دراب بھائی اور زریاب بھائی کا نمبر ملا کر دیتا ہوں، آپ انہیں بتا دیجیے کہ صبح ان لوگوں نے آنا۔ فروہ اور فاری آپ ہی کو میں خود فون کر لوں گا، وہ انہیں دریاب کا نمبر ملا کر دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ باری باری سب کو فون کرتے ہوئے کل کے اہم دن کے بارے میں بتا رہی تھی۔ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا انہوں نے اتنا انتظار کیا، آخر ان کی آخری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ پھپھا صاحب نے حامی تے بھر لیتی، لیکن ادی گندی اولاد بھی تے پہلے مننے، گندی اولاد تے مانتی نہیں پئی۔
گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاکر اب تک ناشتے کے لیے نیچے نہیں آیا تھا اور بابا نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ کل رات ایک بار پھر سے اس گھر میں جنگ چھڑی تھی۔ شاکر نے اپنے بغاوتی انداز میں کہہ دیا فریال سے شادی نہیں کرے گا، جبکہ بابا کے غصے کی تو کوئی انتہا نہیں رہی۔ ان کی دھمکیاں تک کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی اور اب صبح کے وقت ناشتے کی میز پر خاموشی تھی۔ جی تو بیگم، کہاں ہے آپ کا لاڈلا؟ بلائیں اسے اور اس کے کانوں سے یہ بات نکال دے کہ آج ہم فریال کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ میں کل رات یشب کو فون پر بتا چکا ہوں کہ آج ہم آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کس سلسلے میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی میں نے اسے بتا دیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ جا کر اسے بتا دیجیے۔ میں اب کسی طرح کی اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، بس بہت ہو چکا۔ اگر اب اس نے کسی بھی طرح کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بابا بہت غصے سے بول رہے تھے، جبکہ وہ خاموش بیٹھی صرف انہیں سن رہی تھی۔ اور پھر آخر کار اوپر کمرے کی طرف چلے گی۔ ارادہ شاکر سے بات کرنے کا تھا، اسے سمجھانے کا تھا، صرف اس کی زندگی کا معاملہ نہیں بلکہ اس کی دونوں بہنوں کی زندگیوں کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن کمرے کا دروازہ کھلا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے واش روم کے دروازے کی طرف آنا چاہا، لیکن وہ بھی پورا کھلا ہوا تھا۔ شاکر بیٹا، شاکر کہاں ہو تم؟ انہوں نے پریشانی سے پورے کمرے پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کا دل بیٹھنے لگا تھا، آخر کہاں تھا شاکر؟ غرق ہو گیا کسی پاس سے شاکر۔ رات کو تو اپنے کمرے میں گیا تھا، صبح سے انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی جب دھیان سامنے اس کی کھلی ہوئی الماری پر گیا۔ الماری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے کسی انہونی کے احساس سے آگے بڑھی اور الماری کا پورا دروازہ کھول دیا۔ اس کی الماری خالی پڑی تھی۔ وہ اپنی ضرورت کا سارا سامان یہاں سے لے کر کہیں جا چکا تھا۔ الماری کے اوپر کسی طرح کا کوئی بریف کیس نہیں تھا جو سفری بیگ میں استعمال کرتا تھا، وہ بھی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ کہیں وہ چلا تو نہیں گیا؟ ان کے دل میں عجیب سے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ کل رات وہ اپنے باپ سے لڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گا، اس کا کام ہو چکا، وہ جلدی پاکستان سے نکل جائے گا۔ مارتھا نامی عورت اسے شادی کے لیے تیار ہے، وہ مارتھا سے پیپر میرج کرے گا اور پھر اس کے ذریعے کینیڈا جائے گا۔ وہیں پر رہتے ہوئے وہ 2-3 سال کے اندر مارتھا کا قرضہ اتار دے گا۔ مارتھا اسے شادی کے لیے اس سے 50 لاکھ لے رہی تھی اور اس کی شادی تبھی ختم ہونی تھی جب وہ مارتھا کے 50 لاکھ اسے دیتا جو وہ شادی کے نام پر ڈیل کرتے ہوئے طے کر چکی تھی، اور وہ اسے یہ پیسے دے گا اور پھر اس سے طلاق لے لے گا۔ طلاق کے بعد وہ وہیں رہ کر کوئی کام کرے گا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے والدین کی مرضی سے جہاں وہ کہیں گے وہیں شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ اس کا ارادہ تھا۔ لاکھ دلانا تیرے تھے اور تیرے والدین نے تیرا چار پانا نا بہ کے ایڈی تو کسی جگہ دا رئیس ہے نا کہ تیرے واسطے اپنی کڑی بٹھائی رکھن۔ لیکن یہاں تو مانو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کو بس اتنا ہی سمجھ آیا کہ ان کا بیٹا ان سے دور جا چکا، اور اللہ اگر یشب اور دراب کو یہ پتہ چل گیا کہ شاید کے شادی سے بھاگ گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے فون کر کے یشب کو یہ بھی کہہ دیا کہ آج وہ اس کے گھر پہ آنے والے، اگر ہم وہاں نہیں گئے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کل رات ان کے سامنے تو ان کے شوہر نے یشب کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ فریال کی شادی کے سلسلے میں آنے والے، یعنی کہ آج انہیں کسی بھی حالت میں وہاں جانا تھا۔ وہ تیزی سے شاکر کے کمرے سے نکلتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں جہاں ان کے شوہر بیٹھے اب ناشتہ کرنے کے بعد اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کیا وہ بیگم، آپ اتنی پریشان کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ اپنی بیگم کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ وہ جی، شاکر گھر پر نہیں ہے، اس کا سامان بھی نہیں ہے الماری میں، اس کا سفری بیگ تک کمرے سے غائب ہے، مجھے لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے پریشانی سے بتایا تھا۔ وہ رات کو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس کا کام ہو گیا، وہ سورا سے شادی کرنے چاہ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ اسی سلسلے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہیں میرا بیٹا کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ آپ کے کوئی جاننے والے، آپ پلیز اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی جاننے والے کوئی مدد کر سکے، یہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ پھپھو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ بیگم، تمہیں اب تک اپنے بیٹے کی پڑی ہے؟ اس لڑکی کے بارے میں سوچو جس کا رشتہ آج ہم نے لے کر جانا ہے۔ وہاں یشب کو میں نے آج کا کہہ رکھا ہے، مجھے کسی بھی حال میں وہاں جانا ہے۔ تم اپنے بیٹے کی پریشانی میں ہلکان ہو رہی ہو، ذرا سوچو اس لڑکی کیا بیتے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ہونے والا شوہر صرف دوسرے ملک کی نیشنلٹی اور ایک بوڑھی عورت کی خاطر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس معصوم لڑکی کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ خاندان والے باتیں کریں گے، ہزار طرح کے سوال اٹھیں گے۔ چلو ہمیں تو کوئی کچھ کہے گا نہیں، لیکن فریال، وہ بچی 24 سال سے تمہارے بیٹے کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ پہلے تو تیری زندگی تو لعنت نا جدوں اندر کرن دا خیال سی اور تو اپنی دھی دوجی دے دیتی۔ اگر تمہارا بیٹا ملک چھوڑ کے کہیں چلا گیا نا تو یاد رکھنا ساری زندگی کبھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ بابا غصے سے پاگل ہو رہے تھے، جبکہ امی کا حال بھی ان سے الگ نہیں تھا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کی بھی پریشانی تھی اور بیٹے کی بھی، جبکہ فریال کے بارے میں تو وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھ رہی تھی۔ انہوں ہلے بھی اپنی اولاد دی ہے، انہوں دوجے دی اولاد دی نہیں ہے۔ ہائے اللہ، گلے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلسل ریکارڈنگ کر رہی ہوں، آلموسٹ کتنا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، تو اب گلا جواب دے گیا پانی پی پی کے۔ اب آپ کے لیے قسط ریکارڈ کروں گی پوری۔ ان کے خاندان، ان کے بیٹے کا ایک غلط فیصلہ ان کے خاندان کا شرازہ پہ کھیر کر رکھ سکتا تھا۔ وہ سب لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب انتظار تھا تو صرف پھپھا جان کے آنے کا۔ سب لوگ گھر پر موجود تھے، دراب اور ضیا بھی وقت پر اپنی اپنی فیملیز کو لے کر آ گئے تھے۔
جبکہ فروا اور فاریہ کے ہسبینڈ بھی آج موجود تھے. ان لوگوں نے آج اپنے کام سے بھی چھٹی کر لی تھی. وہ لوگ ڈائریکٹ ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے تھے تو خاندان والوں کا ہونا ضروری تھا. زیادہ رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن محلے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور باقی بہن بھائیوں کا ہونا تو ضروری تھا, اس لیے وہ سب لوگ یہاں پر موجود تھے. سب کچھ تیار ہے نا لڑکیوں؟ کھانا وغیرہ تیار کر لیا نا؟ ان کے آتے کھانا لگا دیں گے. امی نے فریال کو دیکھتے ہوئے کہا. فروا اور فاریہ بھی صبح سے آئی ہوئی تھی, سارا کام تو ان لوگوں نے کیا تھا. جی جی امی سب کچھ تیار ہے, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ آرام سے بیٹھ جائیں, بس وہ لوگ آئیں گے تو آپ کا سب کچھ تیار ملے گا. ہم کھانا تیار کر چکے ہیں, ان کے آتے ہی لگا دیں گے, محلے والوں کو بھی دے دیں گے, کہیں وہ لیٹ ہی نہ ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ فاریہ نے کہا تھا. ہاں تم لوگ دیکھ لو کیا کرنا ہے, میں عورتوں کے پاس بیٹھتی ہوں. امی نے کہا تو پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. ارشم تم جاؤ فریال کو تیار کرو. مانا کہ صرف ڈیٹ فکس ہونی ہے لیکن پھر بھی دلہن کو تھوڑی بہت تیاری تو ہونی چاہیے نا. جاؤ اچھے سے تیار کرنا اسے, وہ اسے سمجھاتے ہوئے جانے کا کہہ چکی تھی, جبکہ ارم تو اس کی اہمیت دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی. کبھی فاریہ اور فروا نے اسے اہمیت نہیں دی تھی اور نہ ہی کسی چیز میں انوالو کیا تھا, لیکن ارشم تو ان کی ایک ایک بات میں شامل تھی. وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی ان بہنوں کی باتوں میں, تو اس نے تو کبھی انٹرسٹ نہیں دکھایا تھا, جبکہ اسے تو ہر چیز میں ساتھ ساتھ رکھ رہی تھی. اور وہ بھی جی جی کرتی ہاں میں سر لاتی فریال کو لیے اندر کمرے کی طرف چلی گئی تھی. اپنے کرتوت بھی تو دیکھنے سی نا. وہ اس قابل ہے تو انہوں پوچھ دیاں پہ تو اگر اس قابل ہوتی تو تین بھی پوچھ لیندے. جہاں فریال کے کپڑے وغیرہ تیار تھے, جب ارشم تو اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں صبح سے تیار ہو گئی تھی. باقی بھی سبھی تیار تھے, بس فریال کی پھر بھی تھوڑی بہت تیاری کرنی تھی. کہنے کو تو فریال دلہن تھی لیکن اپنی شادی کے سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی اس گھر کی ساری ذمہ داری فی الحال اسی کے کندھوں پر ہے. ارشم بے شک اس کا بہت بڑا سہارا ثابت ہوئی تھی, وہ بہت کچھ کرتی رہتی تھی, لیکن پھر بھی فریال کا دل نہیں کرتا تھا اس معصوم پر کوئی ذمہ داری ڈالنے کا. لیکن اب وقت آ گیا تھا, سب کچھ اسی کے نازک کندھوں پر جانا تھا, اور وہ جانتی تھی وہ سنبھال لے گی, کیونکہ ارشم بہت ذمہ دار بہو تھی. ارشم نے باہر کا سارا کام خود ہی کیا تھا. اس نے اپنے کاموں کی ذمہ داری تو رابعہ ذرا آپ پر نہیں ڈالی. ہاں لیکن وارث صبح سے فٹ بال بنا کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہا تھا, اس کے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اوئے ہوئے, وہ صحیح معنوں میں یشب کے دوست ہونے کا فرض ادا کر رہا تھا. ایسے دوست بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں, اور یشب وارث کے لیے جتنا بھی اپنے خدا کا شکر ادا کرے اتنا کم تھا کہ جس نے اتنا اچھا دوست دیا تھا. ورنہ آج کے زمانے میں جہاں سگے بھائی منہ پھیر لیتے ہیں وہاں ایسے دوست ملنا خوش قسمتی تو تھی, اور اس معاملے میں سچ میں خوش قسمت تھا. کیا ہوا تم اس طرح سے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں کر کے آیا تو؟ وارث آرام سے آ کر بیٹھا تو وہ اسے پوچھنے لگا. آج نہ تو وہ کوئی شوخی کر رہا تھا نہ ہی کوئی مستی, اور اس کی اتنی خاموشی یشب سے صحیح نہیں جا رہی تھی, اس لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے اسے پوچھ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. ارے یار کچھ نہیں کیا میں نے, بس سر میں درد ہو رہا ہے, اتنا کام کروایا تو نے. خیر بتا کب آ رہا تیرا جیجا؟ وہ اس کا دھیان بٹاتے ہوئے کہنے لگا. آ جائے گا جیجا بھی, رک تجھے چائے پلاتا ہوں. اور یہ کام کروا کر کوئی احسان نہیں کیا تو نے مجھ پر, فرض ہے تیرا. وہ ہمیشہ والا جملہ کہہ کر اٹھا, جبکہ وارث مسکرا دیا. دوست کے کام آنا فرض تھا, تبھی تو اپنی محبت کا جنازہ اٹھا رہا تھا, ورنہ اتنی ہمت کہاں تھی اس میں کہ وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ پاتا. ایلو ماں صدقے چلی جاوے, میں نے تو پہلے ہی وارث تے شک سی کہ ادھر معاملہ گڑبڑ ہے. اس کے جانے کے بعد وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے. ساری مصروف تھی باجیاں, اسی لیے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں. تیرے لیے چائے, دیکھ کتنی قدر ہے مجھے تیری. وہ چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے بولا تو وارث کھل کر ہنسا. خوشبو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کتنی بری ہوگی, وہ کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا. اوئے ہوئے, ناک بند کر کے پی جا, تیرے سر درد میں افاقہ ہوگا. اور ویسے بھی مجھے ایسی بنانی آتی ہے, نا شکری نہیں کرتے. یشب نے اسے اپنی چائے کی قدر بتائی تھی اور ساتھ ہی خود بھی کپ لبوں سے لگایا, لیکن ایک گھونٹ پینے کے بعد احساس ہوا کہ چائے واقعی بہت بری بنی ہے. اس نے ایک نظر وارث کو دیکھا جو خاموشی سے چائے پی رہا تھا. کیا ہوا, اپنے ہاتھ کا بنا ہوا شاہکار پیا نہیں جا رہا؟ اس نے یشب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. تو میرا حوصلہ بڑھا سکتا ہے, اس نے وارث کو دیکھتے ہوئے کہا, جس پر وارث نے ہاں میں سر لا کر کپ دوبارہ لبوں سے لگایا تھا. اور واقعی اس کا حوصلہ بڑھا دیا. یشب نے کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس پر دفعہ ذرا بڑا گھونٹ لیا تاکہ وہ جلدی ختم کر پائے, لیکن یہ بہت مشکل تھا کیونکہ اس نے بہت ہی بری چائے بنائی تھی. اوئے ہوئے, چل کوئی نہیں, تن ویسے بھی برا کھان پین دی عادت ہے, تے بیوی دے ہاتھ دا کھا سکتا, اپنے ہاتھ دا بھی پی لا. یشب پھپھا جان کو فون کر کے پوچھو نا کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے, ابھی تک آئے کہ نہیں, بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. دراب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو وارث کے ساتھ چھت پر کھڑا باتیں کر رہا تھا. باقی وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا, اب تو شام ڈھلنے کو تھی, اب تک تو ان لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا. پھپھا جان نے تو صبح آنے کے لیے کہا تھا. ارے نہیں بیٹا, بار بار فون کرنے کی ضرورت نہیں, ہو سکتا ہے ان کا اپنا کوئی معاملہ ہو گیا, آ جائیں گے آرام سے, ہمیں تو اپنی کوئی پریشانی نہیں ہے, بس بچے بھی کھانا کھا چکے اور مہمان بھی, اگر تم لوگ کو بھوک لگی تو تم لوگ بھی کھا لو. امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. امی بات بھوک کی نہیں ہے, بات وقت کی. ان لوگوں نے صبح آنے کے لیے کہا تھا, اب شام ہو رہی ہے, ذرا فون کر کے پتہ تو کریں کہ آخر کہاں رہ گئے ہیں. دراب نے دوبارہ سے کہا. چلو شکر ہے دوبارہ دراب نے بھی کوئی چنگی چاج دی گل کی تھی. امی نے بھی پتہ نہیں کی عادت ہے, جب گلا کلیئر کر لو بندہ پہلے. میں فون کرتی ہوں دراب بابا کو, ابھی پوچھ لیتی ہوں کہ وہ لوگ کہاں رہ گئے. ارم خود ہی اس کے پاس آتی زیان کو اسے پکڑاتے ہوئے فون میں لانے لگی. السلام علیکم بابا, کہاں ہیں آپ لوگ؟ یہاں تو ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے, کب تک آپ لوگ آنا ہے آپ لوگوں نے؟ جلدی آ جائیے, ہم سب انتظار کریں. ارم فون کان سے لگائے ہوئے بولی, جبکہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. ہیلو بابا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہاں ہیں آپ لوگ, کب تک آنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم سب لوگ یہیں موجود ہیں, کتنی دیر میں آپ لوگ آ جائیں گے؟ ارم نے دوبارہ سے سوال کیا.
جب دوسری طرف سے کوئی بھی جواب دیے بغیر فون بند ہو گیا. ارے فون تو بند ہو گیا, لگتا ہے وہ لوگ راستے میں آ رہے ہوں گے, بیچ بیچ میں سروس کی پرابلم آتی رہتی ہے نا, وہ فون رکھتے ہوئے بولی. جبکہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک دفعہ پھر سے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. فریال کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی اور اب تک ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. تنگ آ کر بیشب نے خود ہی فون کیا. شام کے 6 بج رہے تھے. السلام علیکم پھپھا جان, آپ لوگ کہاں پہنچے؟ ارم بھابھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ راستے میں ہوں گے, اب تک آپ لوگوں نہیں آئے. خیریت تو ہے نا؟ سچ تو یہ تھا کہ ابھی سے پریشانی ہونے لگی تھی, اتنی دیر تو کہیں نہیں لگتی تھی. بیٹا وہ دراصل ہم لوگ وہ جی بولیے پھپھا جان, خیریت تو ہے نا؟ کہاں ہیں آپ لوگ اور کب تک آنا ہوگا آپ کا؟ میں دوبارہ سے پوچھنے لگا تھا کیونکہ ان کی آدھی دھوری بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بیٹا ہم لوگ نہیں آ سکیں گے, وہ تھوڑی سی پرابلم ہوگی, وہ شاکر کا کوئی ضروری کام آگے سے کہیں جانا پڑ گیا, اس لیے اس وقت ہمارا آنا نہیں ہو سکے گا. وہ پریشانی سے بول رہے تھے جبکہ ان کی بات سنتے ہوئے یشب کو غصہ آنے لگا. کیا مطلب ہے آپ لوگ نہیں آ سکتے؟ اور ایسے کیسے شاکر بھائی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ آج آپ لوگ ڈیٹ فکس کرنے آنے والے ہیں؟ آپ نے خود ہی تو کل رات مجھے فون کر کے کہا تھا نا کہ, اور اب آپ لوگ نہیں آ سکتے. ایسا کون سا ضروری کام نکلا انہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تو اپنے غصے کا اظہار کس طرح سے کرے. بیٹا دراصل تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا, ہم انشاءاللہ جلدی آئیں گے بس. پھپھا جان یہ کوئی مذاق ہے کیا مذاق ہے کیا آپ لوگ آج نہیں آ سکتے تو اب کل آ جائیں گے؟ آپ نے ڈیٹ فکس کرنے کی بات کی تھی نا, سب لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, میری بہنیں آئی ہوئی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ. کیا ان کے سامنے میں اپنی بہنوں کا تماشا بنواؤں؟ کیا ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے سسرال میں باتیں بنواؤں؟ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں, میرے دوست ہیں, محلے کے لوگ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاکر بھائی کو کوئی کام نکلا ہے. آپ لوگوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے, صبح سے ہم لوگ آپ کا انتظار کریں. وہ بہت کوشش کر رہا تھا اپنے لہجے پر کنٹرول کرنے کی. بیٹا میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں, لیکن اس سے کوئی بہت ضروری کام نکلا تھا, آج ممکن نہیں ہو سکے گا. اگر تم کہتے ہو تو میں اور تمہاری پھپھا جان آ جاتے ہیں. وہ جیسے معاملے کو سنبھالنا چاہتے تھے, اس کے غصے سے وہ گھبرا بھی رہتے. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر ڈیٹ فکس نہیں کرنی تو پھر آنے کا کیا فائدہ؟ صحیح گل ہے, آ کر روٹیاں تسی کھانی ہے, گھر بیٹھ کے کھاؤ. یشب یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تم؟ امی کا لہجہ سخت تھا. تو آپ خود بات کر لیں. وہ فون ان کے حوالے کرتا باہر نکل گیا. سچ تو یہ تھا کہ اس وقت اسے بہت غصہ آیا تو اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. بس کر دے دراپ, اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, ذرا سی بات کو آپ لوگ بتنگڑ بنا رہے ہو سکتے شاکر بھائی کے مصروف ہو گئے ہوں, نہیں آ پائے ہوں. ارم پریشانی سے کہہ رہی تھی. تھوڑی دیر میں پہلے فروار فاریہ دونوں جا چکی تھی کیونکہ رسم تو ہونی نہیں تھی, اور صبح ان کے شوہر کو اپنے کاموں پر بھی جانا تھا. آج کا سارا دن بھی فضول میں برباد ہو گیا. ذرا سی بات, یہ تمہارے لیے ذرا سی بات ہے ارم؟ محلے کے زیادہ لوگ نہ صحیح چند ایک ہی تھے, لیکن باتیں تو بن سکتی ہیں نا فروار فاریہ کے سسرال والوں کے تک. جب یہ بات جائے گی کہ ڈیٹ فکس کرنے والے دن تمہارے گھر والے آئے نہیں تو بات کدھر سے کدھر جائے گی؟ پہلے اس چیز کا کوئی حل نہیں نکل رہا, اوپر سے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تمہارے بھائی نے, اینڈ ڈیٹ فکس کرنے والے دن پہ کہیں غائب ہو گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سب کچھ تیار تھا, ہم 15 دن کے اندر شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے. پہلے تمہارے گھر والوں نے اتنے لمبے وقت سے اٹکایا ہوا, اب مزید لٹکا دیں گے. دراپ کو بہت غصہ آ رہا تھا. وہ ایسے معاملے میں بولتا نہیں تھا, لیکن آج پہلی دفعہ وہ بول رہا تھا. دراپ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا شاکر کو. بیٹا ایسے نہیں کہتے, یہ ساری چیزیں زندگی میں لگی رہتی ہے, پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہوگا. ہو سکتا ہے شاکر کسی مسئلے کا شکار ہو گیا. اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے امی بولی, جبکہ ذریعہ تو بالکل ہی خاموش تھا. جبکہ یشب گھر سے ہی نکل کے فریال کپڑے چینج کر کے باہر آ کر بیٹھی تھی, لیکن ساری باتیں اس کی ذات کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس کے گالوں کی سرخی عروج پر تھی. اس کی دونوں بہنوں کے ساتھ ساتھ ارشم نے بھی اس اچھا خاصا تنگ کر رکھا تھا, لیکن اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. اچھا بس کر دے, اب اس ٹاپک کو ختم کرے. جاؤ فریال چائے بناؤ بیٹا. امی نے اسے وہاں سے ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ صرف سر ہاں میں ہلاتی ہوئی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی. لانتیا نے ٹبر نے حالے بھی کچھ نہیں دسیا. یار تو اپنا منہ ٹھیک کرنا, کیا ہو گیا تجھے؟ مانتا ہوں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر تو اس طرح سے پریشان ہو جائے گا تو باقی گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ اور تجھے اپنے سسر سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. جو بھی ہے تیرا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اگر شاکر کے ساتھ مسئلہ ہو بھی گیا تو ابھی اس میں اس کے باپ کا تو کوئی قصور نہیں. وہ اسے سمجھا رہا تھا, جبکہ اس وقت یشب کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ لوگ کیا کریں, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے بیچ میں. اگر ان لوگوں کو کوئی اتنا ہی مسئلہ ہے تو پہلے اپنا مسئلہ حل کریں, پھر ہمیں فون کریں. اب فاریہ آپی اور فروا آپی کی کیا ان کے خاندان میں تھوڑی بدنامی ہوگی؟ کم باتیں بنے گی, حد ہے. وہ پہلے کے شاکر سے نہیں پوچھ سکتے تھے, اتنی بڑی بات ہو رہی ہے, اس کی شادی کا سلسلہ چل رہا اور اس طرح. تو پلیز ریلیکس ہو جا, کچھ نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا. یار کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ امی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. وہ فریال کو لے کر بہت پریشان ہے. ہر وقت دماغ پر فریال کی سوچ رہتی ہے ان کی. ڈاکٹر نے ٹینشن لینے سے منع کیا ہوا, جتنا ان کو ان سب چیزوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں سوار ہو رہی ہیں ان پر. مجھے لگا تھا شادی میں ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہماری ضروریات کی وجہ سے پریشانی بن جائے, اس لیے میں نے اوور ٹائمنگ کی, دن رات ایک کر کے ہر چیز کی. میں نے فریال کی شادی کے لیے ایک چیز پوری کر کے رکھی ہے, چیز زیور ہر چیز, تاکہ امی کو ٹینشن نہ ہو. اور اب عین وقت پر آ کر ایسے مسئلے بن رہے جس کی توقع نہیں بنتی. پہلے ان لوگوں نے اچانک کیا کہ ارشم سے شادی کی شرط رکھ دی, شادی ہوگی تب وہ لوگ فریال کی شادی کریں گے. وہ ہو گیا تو 3 مہینے کی
4 مہینے تک شادی کا ذکر ہی نہیں. اب لٹکا کر کہیں شادی کا ذکر ہے تو اینڈ ڈیٹ فکس کرنے والے دن وہ لوگ آئے نہیں. وہ بہت پریشانی سے بول رہا تھا. وارث اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ تھا لیکن اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. چل یار کچھ نہیں ہوتا تو ریلیکس ہو جا, سب ٹھیک ہو جائے گا, تو پلیز ٹینشن مت لے. دیکھ تو اگر منہ لٹکا لے گا تو گھر پر باقی سب لوگ پریشان ہو جائیں گے, تو اپنا موڈ ٹھیک کر اور بالکل نارمل ہو جا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا جب کہ یشب خود کو نارمل ظاہر کرتا نیچے کی طرف جانے لگا. جب پیچھے یشب کو کھڑے دیکھا. ارے بھابھی آپ کب آئی؟ آپ نے بات کرنی ہوگی یشب سے. میں چاہتا ہوں نیچے تو بات کر لے. وہ اسے کہتے ہوئے نیچے کی طرف چلا گیا, جب کہ وہ دوبارہ سے وہیں بیٹھ گیا جہاں سے ابھی اٹھا تھا. تھوڑی دیر پہلے اچھی خاصی جنگ چھڑی تھی. دراب نے ارم کو بہت باتیں سنائی تھی. جب کہ وہ کچن سے باہر نہیں نکلی, وہیں بیٹھی باہر ہونے والی ساری باتوں کو سن رہی تھی. دماغ بالکل خالی تھا. کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ شاکر کے بارے میں سوچ کر اب تھکنے لگی تھی. ایک وقت تھا جب شاکر کی سوچ اس کے چہرے پر رونقیں بکھیر دیتی تھی, لیکن اب شاید وہ اکتا چکی تھی ان سوچوں سے. وہ خاموشی سے کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی. جب وارث باہر سے سارے برتن اکٹھے کرتے لاتا وہیں رکھنے لگا. وہ بیچارہ صبح سے اب تک کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. ارے تم کچن میں ہو؟ مجھے لگا یہاں کوئی نہیں ہے, اس لیے اسی طرح چلا ہے. اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. وہ پھر برتن واش بیسن میں رکھتا باہر جانے لگا. جب ایک لمحے کے لیے رک کر اس کا چہرہ دیکھا. تم رو رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو فریال نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اپنی بہتی آنکھوں کو پہنچا تھا. نہیں وہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی نا, تو باہر تو آنکھ میں کچھ چلا گیا. پھر میک اپ بھی کیا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑی الرجی ہوگی. اس نے مسکرا کر اسے مطمئن کرنا چاہا. تم چائے بنا دو گی مجھے؟ یشب نے بنا کر دی تھی, بہت ہی واہیات قسم کی. میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پی لی تھی, اور میرے سر میں بھی اس وقت بہت زیادہ درد تھا, لیکن اس کو پینے کے بعد میرے سر میں اور زیادہ درد ہونے لگا. وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تو فوراً ہاں میں سر لاتی اٹھ کے. جی کیوں نہیں, میں بھی بنا دیتی ہوں. آپ کو میری برس سے بہت کام کرنا پڑا, آپ کے لیے بنا دوں گی, ساتھ میں یشب بھائی کے لیے بھی بنا دوں گی. وہ جلدی سے اٹھ کر چائے بنانے لگی تو وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا. ویسے آج ڈیٹ فکس نہیں ہوئی تو سب لوگ کتنے پریشان ہو گئے نا. میرے خیال میں میرے علاوہ سب لوگ ہی پریشان ہیں, وہ بولا تو فریال نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا, لیکن اس کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی. اوئے ہوئے گل تو صحیح ہے, کوئی وارث نہیں ہے, کوئی یہاں آواں پئیاں تھے. وارث سے دل دے وچ لڈو پھوٹ رہے ہونے. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں. آپ کی پریشانی ہے میری ڈیٹ فکس نہ ہونے پر؟ کیا آپ کو کوئی خوشی بھی نہیں ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی جب وارث نے ہاں میں سر لاتے ہوئے کندھے اچکائے تھے. ہاں میں بہت خوش ہوں, کیونکہ تمہاری آج ڈیٹ فکس نہیں ہوئی. اگر تمہاری ڈیٹ فکس ہو جاتی تو مجھے چائے بنا کر کون دیتا؟ تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم یہاں سے چلی جاؤ گی, تو کیا میں ساری زندگی وہ یشب کی واہیات چائے پیوں گا؟ اوئے ہوئے اس نے بڑا بے تکا سا ریزن دیا. فریال تو اسے گھور کر رہ گئی. مطلب اب صرف اپنی چائے کے لیے اس کی شادی نہ ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا. وارث بھائی فکر نہ کریں, اگر میری شادی ہو بھی گئی نا تو بھی آپ کو اس گھر میں مفت کی چائے ملتی رہے گی. میری بھابھی بہت اچھی چائے بناتی ہیں. وہ اسے گھورتے ہوئے بولی. یہاں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, اس کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوتے ہوتے رہ گئی, یاد بھی خوشیاں منا رہا تھا کہ اس کی چائے ملتی رہے گی. مجھے صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے. وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کپ میں ڈالی چائے اٹھا کر باہر نکل گیا, جبکہ فریال اس کی پیٹ کو گھورتی رہ گئی. ہائے چائے دے نال چائے والی بھی بڑی پسند ہے انہوں. آپ ٹھیک تو ہے نا یشب؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی. کیا ہونا مجھے؟ بالکل ٹھیک ہوں. تم بتاؤ نیچے بحث کس چیز کی چل رہی ہے؟ دراب بھائی کی آواز اوپر تک آ رہی تھی. وہ کیوں چلا رہے تھے اتنا؟ وہ نارمل لہجے میں پوچھنے لگا. وہ ارم آپی اور دراب بھائی میں ہلکی سی لڑائی ہوگی شاکر بھائی کو لے کر. ارم آپی کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے شاکر بھائی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے ہو, تو دراب بھائی اس بات پر غصہ ہو رہے تھے. تو وہ تفصیل بتا دی. بڑی معصوم لگی تھی. یشب نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا. ویسے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پر ہم بھی لڑ سکتے ہیں. کیا خیال ہے شادی کے بعد ایک فائٹ اسی ٹاپک پر نہ ہو جائے؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. میں شاکر بھائی کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی, وہ غلط ہے. ایسا بھی کون سا ضروری کام آ گیا کہ اپنی شادی چھوڑ کر چلے گئے؟ شادی سے زیادہ ضروری بھی کچھ ہو سکتا تھا کیا؟ جب جانتے کہ ہم سب لوگ ان کے آنے کا انتظار کریں تو انہیں یہاں ہونا چاہیے. طلاق ضروری کام سے, لیکن لڑکی کی عزت سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں ہوتا. فریال آپی کو کتنا برا لگا ہوگا, پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچ کر بیٹھی ہوں گی. یا شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی, ہم 15 دن کے اندر شادی کرنے والے تھے, اور ایسے میں شاکر بھائی کی اس طرح کی غیر ذمہ داری. مجھے شاکر بھائی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. اگر میرے سامنے ہوتے تو میں ان کا سر پھاڑ دیتی. وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی تو یشب کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا. ریلیکس ہو جاؤ, ہو سکتا ہے سچ میں سے کوئی ضروری کام آ گیا ہو. اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا. کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ آ گیا, کسی لڑکی کے جذبات سے زیادہ ضروری تو نہیں ہو سکتا نا. پتہ نہیں ماں فریال آپی پر کیا بیت رہی ہوگی. وہ کچھ بول نہیں رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کے سینے سے لگی وہ سچ میں آنسو بہانے لگی تھی. اس کے اس طرح جذباتی ہونے پر پریشان ہو گیا. یشب ریلیکس ہو جاؤ یار, کیا ہو گیا؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو تم تو پریشان کر رہی ہو مجھے. میرے دل کا معصوم سا ٹوٹا, ایسے نہیں روتے میری جان. اس طرح سے رونے کی ضرورت نہیں ہے.
ہو سکا یہ سب کچھ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آگے بھی نہیں ہوگا. بالکل ریلیکس ہو جاؤ، فریال کی بھی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری طرح جذباتی نہیں ہے. اور فریال کی بھی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری طرح جذباتی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہماری طرح اسے بھی شاکر پر غصہ ہی آ رہا ہو سکتا ہے وہ اپنے ہونے والے شوہر کی سچویشن کو سمجھ رہی ہو. ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. رونا بند کرو. وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا. نہیں اشب، انہیں برا لگا. آپ کو نہیں پتا وہ کچن میں کھڑی رو رہی تھی. اس دفعہ وہ پہلے سے زیادہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی. یشب کے دل پر جیسے گرا سی بن گئی. اس کی بہن کسی کے لیے رو رہی تھی، یہ سن کر اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر کوئی اس کی بہنوں کو تکلیف دیتا تو وہ اس کی ہستی تک ہلانے کی ہمت رکھتا تھا، لیکن یہاں وہ بالکل بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. چلو بند کرو رونا تو نا، نیچے چلتے ہیں امی کے پاس، فریال کے پاس. اس سے باتیں کرتے ہیں، اسے ساری چیزوں سے باہر نکالتے ہیں. وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا تو یشب نے ہاں میں سر ہلایا تھا. یشب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اٹھنے لگا تھا جب اس نے اچانک ہی یشب کے کالر تھام لیا. میری جان کا ٹوٹا، پوچھو، ضرور پوچھو. وہ اسے بھی اپنے ساتھ لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں مصیبت ہوں نا آپ کے لیے. وہ بولی تو یشب حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. کس نے فضول بکواس کیا تم سے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا. یقیناً یہ ساری بکواس صرف نے اس کے دماغ میں ڈالی تھی. وہ میں بھی آپ کی اور فارس بھائی کی باتیں سن رہی تھی. آپ ان سے کہہ رہے تھے نا کہ جب بھی فریال آپی کی شادی کی بات آتی ہے تب کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. پہلے میری شادی کی شرط رکھ کر بابا نے آپ لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، تو پھر میں مصیبت ہوئی نا آپ کے لیے. آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر بھی آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑی، اور شادی کے بعد جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بھی کچھ نہیں ہوا. میرے گھر والوں نے فضول میں مجھے آپ کے گلے ڈال دیا، مصیبت کھڑی کر دی میں نے آپ کے لیے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ یشب اس کی باتوں پر حیرت سے آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. تم میری بیوی ہو یشب، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو. تم میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہو، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے وارث سے. میں صرف شرط کے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا کہ تمہارے بابا نے فریال کی شادی کے سلسلے میں شرط رکھی تھی، اور پھر اب ہماری شادی کے 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے شادی کا ذکر نہیں کیا. میں اس بات سے تھوڑا اپسیٹ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے لیے مصیبت ہو. تم تو میری جان ہو، میری جان کا ٹوٹا ہو، میری زندگی کی رونق ہو، میرے چہرے کی مسکراہٹ ہو، میرا سکون ہو. فضول میں آئندہ خود سے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خاص ہو تم میرے لیے، بہت زیادہ خاص. چلو اب نیچے چلتے ہیں. اس بار اس کتے نے نیچے یہ بات پھیلا دی ہوگی کہ ہم یہاں اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سی رومانٹک باتیں کریں، اور میں خود پر فضول سے اس طرح کا کوئی الزام نہیں لوں گا جب تک میں کچھ کروں نا. اس لیے بہتر ہے کہ نیچے چلو. وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے زومانی سے انداز میں شرارت سے کہہ گیا تو ارشم نے غصے سے اسے گھورا تھا. وہ اس سچویشن میں بھی رومانس کو بیچ میں گھسانا نہیں بھولا تھا. اوئے ہوئے اف اللہ یشب، یہ رات میں چھچوری فلمیں دیکھ دیکھ کر نا پورے چھچورے ہو گئے آپ. اندازہ بھی نہیں ہے کہ کب کہاں کون سی بات کرنی ہوتی ہے. وہ منہ بنا کر کہتی سیڑھیوں سے طرف جانے لگی جب اچانک ہی یشب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا. مجھے سب پتہ ہے بیگم کون سی بات کہاں پر کرنی ہے، اور ویسے بھی ان چھچوری فلموں سے اتنا چھچوراپن سیکھ کر میں نے اپنی بیوی پر ہی آزمانا نا. وہ اس کے لبوں پر چھکتے ہوئے پوری شدت سے اپنا چھچوراپن دکھاتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ اس کے لبوں کی جسارت سے لمحے میں سرخ ہوتی ہوئی بڑی مشکل سے اپنا آپ اسے چھڑاتی نیچے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے نیچے کی طرف آنے لگا تھا. ایڈا پاج ناس نہ کر، تین ڈاکٹر نے منع کیتا. جو چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے وہ تم نہیں کھا سکتی ہے. گول گپے، آئس کریم، سب کچھ بند اب سے. رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب ارشم بیڈ پر پالتی مارے بیٹھتی ہوئی بولی تھی. اس نے زبردستی یشب کو جگایا تھا. اس وقت اس کا آئس کریم کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا. اسے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 7ویں 8ویں مہینے میں لڑکیوں کو اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، اور وقت پہ وقت ہوتی ہے. سو آج کل ارشم کا بھی وہی حال تھا. اس سے بہت زیادہ کھانے کی عادت ہوتی جا رہی تھی، اور ان دنوں میں وہ جتنا کھاتی اس کے لیے کم ہی تھا. فریال اور امی تو اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ اسے نیچے شفٹ کر لیا تھا. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی زحمت نہیں کرتی تھی. اس کی خاطر یشب کو بھی نیچے آنا پڑا تھا، اور اب آدھی رات کو اس کی خاطر باہر بھی جانا پڑ سکتا تھا، لیکن وہ جا نہیں رہا تھا کیونکہ امی نے اسے کسی بھی طرح کی نقصان والی چیزیں کھانے سے منع کر رکھا تھا، اور آئس کریم اس کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں تھی. نہیں ارشم، کل صبح تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے. اس وقت میں تمہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھلا سکتا، اور ویسے بھی یہ ساری چیزیں منع ہے نا تمہارے لیے. میری جان ابھی سو جاؤ. وہ بہت پیار سے بولا. نہیں مجھے اب بھی کھانا ہے. اگر کچھ کھلا نہیں سکتے تو پھر کوئی اچھی سی فلم ہی دکھا دیں، میں پاپ کارن کھا کے گزارا کر لوں گی. وہ بہت معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تو یشب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں پر جھکا تھا. میری جان کا ٹوٹا، بہت ستانے لگی ہو تم. چلو لگاؤ اپنی فیوریٹ کارٹون والی فلم، تب تک میں پاپ کارن لے کر آتا ہوں تمہارے لیے. وہ پیار سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے لگا، کیونکہ گول گپے اور آئس کریم کی فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی معصوم سی بیوی کے لیے پاپ کارن تو لا ہی سکتا تھا. اور وہ معصوم سی لڑکی بس اس کی اتنی سی توجہ پر بھی بہت خوش ہو گئی تھی. ارے ڈاکٹر، نہیں ڈاکٹر، ہمیں نہیں جاننا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا، جو بھی ہوگا ہم تو اللہ کا تحفہ سمجھ کر قبول کریں گے. ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بتا رہی تھی. اس کی پریگنینسی کو 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو اپنے بیبی کو دیکھ سکتی ہیں. ڈاکٹر نے سامنے مشین کی طرف اشارہ کیا جہاں پر اس کے پیٹ پر کوئی مشینی آلہ لگتی اسکرین پر کچھ شو ہونے لگا تھا. جی میرا بچہ ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تو ڈاکٹر اس کی معصومیت پر مسکرائی تھی. جی بالکل.
یہ آپ کا بچہ، اگر آپ چاہیں تو یہ مومنٹ اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ ہاں نا ڈاکٹر، وہ باہر بیٹھے ہوئے، انہیں بلائیں نا، ہم دونوں مل کے دیکھیں گے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو ڈاکٹر مسکرا کر باہر سے یشب کو بھی بلا چکی تھی۔ یشب یہ دیکھے نا ہمارا بیبی کتنا پیارا، یہ 2 مہینے کے بعد یہ ہمارے پاس ہوگا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ یشب بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سامنے اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ لمحہ بے حد حسین تھا، وہ اس لمحے کو جینا چاہتا تھا۔ اولاد بھی کیا چیز ہوتی ہے، وہ ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور ان دونوں کے لیے کتنا اہم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر میری بیوی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا، اس کے کیئرنگ میں ہم کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پہلا بچہ تو کیئر کی زیادہ ضرورت ہے اور ان کی عمر بھی بہت کم ہے، تو آپ لوگ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے انہیں بے فکر کیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ یشب واپسی پر میں تھوڑی دیر کے لیے بابا کے پاس چلی جاؤں؟ کتنے دن ہو گئے میں ان سے نہیں ملی، وہ ہسپتال سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جس پر یشب نے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب سے فریال والا معاملہ ہوا تھا تب سے ہی سب جیسے دلوں میں دوریاں آ گئی تھی۔ وہ پھپھا جان سے ہر طرح کا رابطے ختم کر چکا تھا، ہاں لیکن وہ اپنی جان سے پیاری بیوی پر کوئی ظلم نہیں ڈھا سکتا تھا۔ جاتے ہوئے چھوڑ جاتا ہوں تو میں واپسی پر لے آؤں گا، وہ کہتے ہوئے باہر نکلا، جبکہ یشب مسکرا کر اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آج کی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔